ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ کیا بنا؟ میں بڑا پریشان ہوا، حضور واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور آپ مجھ سے پوچھ رہے گئے ہیں کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، بڑا رونا دھونا کیا، اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے غیب دار نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا۔ رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور فطرانہ زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کی گئی، بیت المال کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اور اس بیت المال کا پہرا دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ آج رات آپ نے اس بیت المال کا اپنا پہرا دینا گئے، اس کی حفاظت کرنی گئے۔ جب آدھی رات ہوئی نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اندر سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تھوڑا سا چلنے کا شور مجھے محسوس ہوا۔ میں نے جب بیت المال کا دروازہ کھولا تو اندر چور تھا، اس نے سامان سے اپنی جھولی کو بھرا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو چور ہے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، رونا دھونا کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بیمار ہے، کمانے والا کوئی نہیں، وہ بھوک سے بلک رہ گئے، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس محبوب کا امتی تھا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کے میں حضور کے پاس پہنچا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ کیا بنا؟ رات والے چور کا حال سناؤ کیا بنا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، یہ واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا تھا، حضور کو کیسے علم ہوا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے، علم غیب حضور کو نہیں ہے۔ میں نے کہا عالم الغیب رب ہے، لیکن رب نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے غیب بتانے والے نبی، غیب بتانے والے نبی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ کیا بنا؟ میں بڑا پریشان ہوا، حضور واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور آپ مجھ سے پوچھ رہے گئے ہیں کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، بڑا رونا دھونا کیا، اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے غیب دار نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے نمازی آیا نا تو اگلی نماز کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلان نمازی اگلی نماز پہ بھی آئے گا، کنفرم بات نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری بھی اس کو ہو سکتی ہے۔ اب سرکار فرما رہے گئے یار، سرکار تاج دار ختم نبوت فرما رہے گئے، ابو ہریرہ سنبھل کے آج رات پھر بھی آئے گا۔ وہی ہوا، آدھی رات ہوئی پھر آ گیا، نہ دروازہ کھلا، پتہ نہیں کیسے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ جب کھولا نا تو وہی چور پھر اندر تھا، اس نے پھر وہی رونا دھونا کیا، منت سماجت کی، پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں جب صبح حضور کی بارگاہ میں آیا نا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ سناؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور آیا تھا، پھر منت سماجت کی، رونا دھونا کیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا۔ رات ہوئی، آدھی رات کا وقت ہوا، رات کو کمرے میں شور ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو پھر وہی چور اندر تھا۔ اب میں نے اسے کہا میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا، آج میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا نام لیا نا، اس کے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی، کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور کے نام کا ڈر ہی اتنا تھا کہ اگر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا، حضور پہچان جائیں کہ یہ تو چور ہے، شیطان ہے۔ اب جب حضور کا نام لیا گیا نا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس چور نے مجھے کہا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہو نا، یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہو تو آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد محفوظ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ وظیفہ کون سا ہے بھائی؟ اب چور وظیفہ بتا رکھا گیا، شیطان وظیفہ بتا رکھا گیا
کہنے لگا جب آپ آتے ہو نا پہرا دینے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کرو، حصار باندھ دیا کرو، تمہارا مال چوری نہیں ہوگا۔ صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ آئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سنو، کیا بنا؟ حضور آیا تھا، منت سماجت کی رونا دھونا کیا، لیکن ایک ساتھ ساتھ وظیفہ بھی مجھے بتا کے آ گیا، اگر تم رات کو پہرا دیتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال کا حصار کر لیتے ہو، پھونک مار لیتے ہو، تمہارا مال چوری نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا تو چور، تھا تو شیطان، لیکن بات پتے کی بتا کے آ گئے، بات پتے کی بتا کے آ گئے۔ یعنی یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اگر کوئی چور بھی قرآن پر یقین رکھ لے تو اللہ اسے بھی اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔